بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رتی بر ضمیر، تحریر ارشاد پٹی۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹ آف شیم پڑھنا ہے تو نیب براڈ شیٹ معاہدہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹ آف بنانا ریپبلک دیکھنا ہے تو برطانوی عدالت کا پاکستان براڈ شیٹ فیصلہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کلاسیکل چولوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو براڈ شیٹ نیب لین دین پر نظر مار لیں۔ توبہ توبہ، کیسے کیسے کوڈو راج کرتے رہے۔ توبہ توبہ، کوئی چمچ سے کھاتا رہا، کسی نے بیلچے سے کھایا، کوئی بے ایمان بن کر لوٹتا رہا، کسی نے اپنی ایمانداری کے ترکوں سے ملک کی مت ماری۔ آپ براڈ شیٹ کہانی سن چکے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے خلاصہ حاضر خدمت، تاکہ ایک بار پھر آپ کا ایمان تازہ ہو سکے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مشرف مارشل لا سے۔ مارشل لا لگا آئین و قانون کے فل سٹاپ، کام میں آگے پیچھے کر کے بڑی بڑی گنجائش نکال لینے کا ماہر شریف الدین پیرزادہ اور پرویز مشرف کی ملاقات ہوئی۔ ضیاء الحق انہیں اپنا گرو، مرشد اور مشرف انہیں باز کہا کرتے تھے۔ انہی کے مشورے پر پرویز مشرف نے اپنی انتصابی مہم شروع کی۔ احتساب بیورو نیب ہوا، جنرل امجد چیئرمین لگے۔ ادھر یہ ہوا، ادھر شریف الدین پیرزادہ کے دوستوں ڈاکٹر ڈبلیو ایف پیپر اور جیری جیمز کو اس کی بھنک پڑی۔ ان دونوں نے فوراً ایک براڈ شیٹ نامی کمپنی بنائی۔ شریف الدین پیرزادہ کے ذریعے جنرل مشرف سے ملے اور یہ آفر دے ڈالی کہ ہم آپ کے کرپٹ لوگوں کے اثاثے تلاش کریں گے، آپ ہمیں ان اثاثوں کا 20% دیجیے گا۔ آفر اچھی تھی کیونکہ پاکستان کا ایک دھیلا نہیں لگنا تھا، جو لٹا پیسہ ریکور ہونا تھا، اس میں سے 20% براڈ شیٹ کو ملنا تھا۔ جنرل مشرف نے گرین سگنل دیا۔ چیئرمین جنرل امجد، پراسیکیوٹر جنرل نیب فاروق اعظم اور براڈ شیٹ میں معاہدہ ہوا۔ نیب نے سیاست دانوں، بزنس مینوں، بیوروکریٹوں پر مشتمل 200 افراد کی فہرست براڈ شیٹ کے حوالے کر دی۔ یہاں یہ یاد رہے، اس سے پہلے نواز شریف دور میں احتساب بیورو کے چیئرمین سیف الرحمان یہی کام کر چکے تھے۔ سیف الرحمان نے لندن اور جنیوا میں لیگل فرموں اور وکیلوں کو 31 لاکھ ڈالر دے کر بی پی اور زرداری کے خلاف اچھے خاصے ثبوت ڈھونڈ نکالے تھے۔ خیر، اسی دوران ایڈمرل منصور الحق، آفتاب شیرپاؤ، فوزی علی کاظمی سمیت کئی لوگوں کے غیر ملکی اکاؤنٹس میں پڑی چوری شدہ رقموں کا پتہ چلا۔ لیکن اسی دوران مشرف حکومت کو کرپٹ افراد کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ کاف لیگ بننا تھی، پیٹریاٹ ضروری تھا، حکومت بنانا تھی۔ اب ایک طرف حالات بدلے، کرپٹ سیاستدان حکومت کا حصہ بننے لگے، جبکہ دوسری طرف کرپٹ بیوروکریٹس، بزنس مینوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگننگ شروع کر دی۔ نیب کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو براڈ شیٹ اپنا حصہ لینے پہنچ گئی۔ ایک تاثر یہ کہ نیب نے عالم حیرانی میں پوچھا، کون سا حصہ؟ دوسرا تاثر یہ کہ چور چوکیدار مطلب نیب براڈ شیٹ ملے ہوئے تھے، لہذا سب حیرانیاں پہلے سے طے شد تھیں۔ بہرحال ہم یوں ہی کر لیتے ہیں کہ نیب نے براڈ شیٹ سے حیران ہو کر پوچھا، کون سا حصہ؟ تب براڈ شیٹ نے معاہدہ سامنے رکھ دیا۔ معاہدے میں لکھا تھا، نیب جو ریکوری بھی کرے گا اس میں سے 20% حصہ براڈ شیٹ کو ادا کرے گا۔ یہی نہیں، معاہدے میں یہ کلاز بھی تھی کہ براڈ شیٹ کو صرف اثاثوں کی نشاندہی کرنی تھی، ریکوری ان کی ذمہ داری نہیں، جبکہ ریکوری ہو نہ ہو مگر ہر نشاندہی کے بعد رقم کا 20% براڈ شیٹ کو ملے گا۔ یہی نہیں، نیب چاہ کر بھی براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، ہاں البتہ براڈ شیٹ جب چاہے معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ اب یہ ذہنوں میں رہے کہ 1 ماہ پہلے براڈ شیٹ بنی، 1 ماہ بعد حکومت پاکستان نیب سے اتنا بڑا معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں ایسی شکیں براڈ شیٹ چوری شدہ مال کا بتاتا جائے گا اور مال کا 20% وصول کرتا جائے گا۔ جو ریکوری نیب کرے گا، براڈ شیٹ اس کا بھی 20% لے گا۔ نیب چاہے بھی تو معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ بھی ہم کہ جیمز بیری، ڈاکٹر ڈبلیو ایف پیپر، شریف الدین پیرزادہ، جنرل مشرف، جنرل امجد، فاروق اعظم اور براڈ شیٹ کے کنٹری ہیڈ طارق فواد ملک کا کتنا قصور؟ یہ بھی ہم کہ
نیب راشد محض کا خیز معاہدے کے پیچھے کون تھا؟ آفتاب شیر پاؤ سے، زاہد علی اکبر، ایڈمرل منصور سے، فوزی علی کاظمی اور آصف زرداری سے شریف خاندان تک کون کتنا بچا؟ یہاں پرویز مشرف کی شریفوں سے ڈیل شرمناک، پرویز مشرف کا پی پی و دیگر کو این آر او دینا شرمناک، پی پی کی جیمز جیری سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ شرمناک، لیگی حکومت کے سیٹلمنٹ کی کوششیں شرمناک، اور فاروق اعظم سے شہزاد اکبر تک جو کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ شرمناک۔ یہاں وہ کہانی بھی یاد آ رہی جب ایک حادثے میں مر جانے والے جیمز جیری نے $515 ملین کا بل نیب کو تھما دیا۔ نیب نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے احمد بلال صوفی کو ڈالا اور مصروف نے غلط کمپنی کو پیمنٹ کر دی۔ قصہ مختصر، ہم تو یوں لٹے کہ ڈرامہ باز کا کاوے موسوی صرف یہ بتا کر شریفوں کے اثاثے $800 بلین ہیں، ایک ڈھیلا ریکوری کی بنا $15 ملین کمیشن لے گیا، جبکہ اسی طرح کے پیسے بتا کر $29 ملین کما گیا۔ اب ایک طرف یہ حال جبکہ دوسری طرف اب اپنے سب نیلے اپنی اپنی بانسری بجا رہے، اپنی اپنی کہانی سنا رہے، جیسے حکومت کہہ رہی دیکھا برطانوی عدالتی فیصلے میں آ گیا کہ نواز شریف کے اثاثے $800 ملین۔ حکومت نے مزید تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ اب پہلی بات مان لی جائے کہ نواز شریف کے $800 ملین کے اثاثے، سوال یہ پھر آگے کیا حاصل وصول ہوا یا ہوگا؟ دوسرا، اچھا کیا براشیٹ عدالتی فیصلے پبلک کر دیا، مگر ادویات، آٹا، گندم، چینی، پٹرول، نجی بجلی گھر ڈاکے رپورٹیں بھی پبلک کی تھیں۔ کیا ہوا؟ کتنے مجرم پکڑے گئے؟ کیا حاصل وصول ہوا؟ نون لیگ کہہ رہی کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن کا جھوٹا بیانیہ کھڑا ہو گیا، زیرو ریکوری ہوئی۔ اب کوئی ان سے پوچھے زیرو ریکوری کی وجہ سے کرپشن کا بیانیہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ لندن عدالت کے مطابق $80 کروڑ مالیت کی 76 جائیدادیں چھوڑیں۔ نواز شریف تو ابھی تک ایون فلیٹس کی رسیدیں یا منی ٹریل نہیں دے سکے۔ کیا کہا جائے، سب سچے بس ایک، یا پاکستان جھوٹا؟ نہ جانے یہ سب کیوں اتنے شیم پروف، پتہ نہیں کس ڈیٹ مٹی سے بنے ہوئے، رتی بھر ضمیر ہوتا تو ڈوب مرتے۔ اللہ حافظ۔